بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں حکیم احمد یار خان آپ سب کو میرا سلام پہنچا۔ آج ہم آپ کو آڑو کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ آڑو کو فارسی میں شفتالو کہتے ہیں اور عربی میں اس کو خوخ کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو پیچ کہتے ہیں۔ اس کی ماہیت اور شکل صورت کے متعلق یہ ایک مشہور درخت کا پھل ہے جو مزے میں شیریں سے مراد میٹھا اور ترش سے مراد کھٹا، یعنی یہ میٹھا اور کھٹاس دونوں حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ نمبر 1، یہ دائمی قبض کا علاج ہے، اور جن مریضوں کو بار بار دوائی کھانے کے باوجود قبض کا فائدہ نہیں ہو رہا، قبض ختم نہیں ہو رہی، ان کے لیے بہترین پھل ہے۔ اس کو کھانے کا طریقہ خاص ہے جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں۔ صبح اٹھ کے نہار منہ 3 سے 5 عدد آڑو لیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے کاٹ کے اس کے اوپر کالا نمک ڈال دیں، اور کالا نمک ڈال کے بعد 5 سے 10 منٹ اس کو چھوڑ دیں، اور اس کو آرام سے چبا کے ٹھہر کے آرام سے کھائیں۔ اور کھانے کے بعد 1 گھنٹے تک آپ نے پانی نہیں پینا۔ چند ہفتے کے استعمال سے آپ کی یہ دائمی قبض کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ پیٹ کے اندر جو گیس کا مسئلہ اسی وجہ سے بن رہا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ فائدہ نمبر 2، یہ خون کے جوش کو کم کرتا ہے، یعنی جن لوگوں کے جسم کے اندر خون جوش مارتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور ہاتھ اور پاؤں میں گرمی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور سر سے پاؤں میں گرمی محسوس ہوتی ہے، یہ ان کے لیے بہترین قسم کا پھل ہے۔ اس کو کھانے سے یہ جسم کے اندر گرمی کا تناسب کم ہو جاتا ہے، اور جسم کا ٹمپریچر نارمل ہو جاتا ہے، اور بلڈ پریشر بھی اب نارمل ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کو کھانے کا جو بہترین طریقہ ہے، دن میں ہر کھانے کے بعد صبح دوپہر شام جب بھی کھانا کھائیں تو 1 عدد آڑو جونس ہے وہ کاٹ کے چبا کے ٹھہر کے آرام سے کھائیں، تو اس سے یہ جوش جو خون کا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، صحت ٹھیک ہو جائے گا۔ فائدہ نمبر 3، جن لوگوں کے معدے کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے تیزابیت کی وجہ سے اور باہر کے مرغن کھانے کی وجہ سے، ان کے لیے بڑا بہترین پھل ہے۔ اس کو ہر کھانے کے بعد آپ استعمال کریں، چبا کے ٹھہر کے آرام سے کھائیں، تو اس سے یہ آپ کی معدے کی جو جلن ہے وہ ختم ہوگی، اور آپ کو یہ مسئلہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ فائدہ نمبر 4، آڑوں کے پتوں کا پانی داخلی اور خارجی طور پہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے لاجواب ہے۔ پتوں کو لیں، ان کو پیسیں اور پانی نکالیں، اور 1 چمچہ چاول والا وہ دن میں 3 دفعہ پی سکتے ہیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے، اور اسی پانی کو پیٹ کے اوپر ملنے سے یہ کیڑوں کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اکثر رات کو ان کی نیند کھل جاتی ہے اور چیختے ہیں، ان کے مقعد پہ آخری حصے پہ یہ کیڑوں کی وجہ سے وہاں پہ جلن ہوتی ہے اور وہاں پہ چبھن ہوتی ہے، جس سے وہ صحیح طریقے سے سو نہیں پاتے۔ یہ پتوں کا پانی، آڑو کے پتوں کا پانی آپ ان کے مقعد کے اوپر لگائیں، اور اس سے انشاءاللہ بڑے آرام سے سکون سے سوئیں گے، اور ان کے کیڑوں کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ فائدہ نمبر 5، آڑو لیں، ان کو کھائیں، ان کے جو مغز نکلتے ہیں، بیج نکلتے ہیں، ان کو سنبھال کے رکھیں، ان کو توڑ کے اس کا تیل نکالیں۔ یہ تیل اتنا مفید ہے کہ آپ کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں کے کان میں درد رہتا ہے اور فنگس کی وجہ سے پیپ آتی ہے، پس آتی ہے اور درد رہتا ہے، ان کے لیے یہ تیل بڑا بہترین ہے۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو توڑیں، کچلیں اور پیس کے اس کا تیل نکالیں، 2 چمچے چاول والے تیل نکالیں، اور 1 چمچہ شہد اس کے اندر مکس کر کے اس کو ایک شیشی کے اندر محفوظ کر کے رکھ لیں، اور دن میں 3 قطرے صبح دوپہر اور شام کانوں کے اندر ڈالیں، ہلکا سا نیم گرم کرنے کے بعد، تو اس سے کان کے انفیکشن چاہے کیسا بھی ہو وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا نسخہ بواسیر کے لیے بہت شاندار ہے۔ یہی طریقہ، یہی فارمولہ ہوگا، رفع حاجت کے بعد مسوں کے اوپر دن میں 2 دفعہ لگائیں، صبح اور شام کو، تو چند ہفتے کے استعمال سے یہ موقع اور مسے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، اور جو مقعد کے آخری حصے پہ بواسیر میں جلن ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، اور بہت جلدی اس سے نجات حاصل ہوگی۔ 6واں فائدہ، آڑو کھانے سے جسم کو تسکین پہنچتی ہے، پیاس کم ہوتی ہے۔ ایسے افراد جن کو بار بار پانی کے پینے کے باوجود پیاس ختم نہیں ہوتی اور منہ خشک رہتا ہے، ان کے لیے آڑو بہترین دوائی ہے۔ دن میں ہر کھانے کے بعد کھائیں، جب بھوک لگے اس ٹائم کھائیں۔ چند دن کھانے سے یہ پیاس کو مسئلہ بھی کم ٹھیک ہو جائے گا، پیاس بھی کم لگے گی، اور طبیعت حشار بشار ہو جائے گی۔ 7واں فائدہ، جن افراد کا مزاج گرم ہے اور اس گرمی کی وجہ سے اس کو بھوک نہیں لگتی،
आड़ू खाने से उनकी भूख जो होती है वो नॉर्मल हो जाएगी और वो खूब लगेगी। उसको खाने का तरीका ये है कि दिन में 3 दफ़ा जब भी खाना खाएं, इसके ऊपर काला नमक छिड़क के छोटे पीस काट के चबा के आराम से ठहर के खाएं, तो इससे इंशाअल्लाह इनको भूख भी लगेगी और इनकी तबीयत भी हशार बशाश हो जाएगी। 8वां फ़ायदा, अल्लाह ताला ने आड़ू के अंदर ऐसी खसूसियत पैदा की है कि ये जल्दी अमराज के लिए लाजवाब चीज़ है। जिन अफराद की जिल्द की रंगत स्याह हो गई है और धब्बे इसके ऊपर नुमाया होने शुरू हो गए, तो वो इसको इस्तेमाल करने से उनकी जिल्द साफ़, चमकदार और रोशन हो जाएगी। इसको इस्तेमाल करने का तरीका खुराक के तौर पर दिन में 2-3 दफ़ा खाएं और इसके जो छिलके हम उतार के जो फेंक देते हैं, ज़ाय कर देते हैं, वो भी हमें खाने चाहिए। अगर यही छिलके उतार के इनको अगर पीस के इन दाग धब्बों के ऊपर लगाएं, तो उससे ये बिल्कुल दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे और जिल्द बिल्कुल सफ़ेद और चमकदार हो जाएगी। और जिन ख़वातीन के आंखों के नीचे हल्के रहते हैं, ये इन छिलकों को पीसें, इनका लेप बना के हलकों के ऊपर लगाएं, तो चंद दिनों के बाद वाज़ेह तौर पे ये हल्के कम होते नज़र आएंगे। उसके अलावा जिन लोगों को हाथ पाँव के ऊपर जलन होती है या दिन की रोशनी में काम करते हैं, सूरज की गर्मी की वजह से रंग ख़राब होना शुरू होता है, इसका पेस्ट बना के चेहरे पे लगाने से वो भी रंग साफ़ हो जाएगा। खुदा न खासा अगर आपका कोई हिस्सा जल गया, आपका कोई जिस्म का कोई हिस्से पे जलन हो रही है, तो ये है किसी का पेस्ट बना के आड़ू का ऊपर लगाने से वो जलन फ़ौरन ख़त्म होगी और वहाँ पे छाला भी नहीं बनेगा और ज़ख़म भी नहीं होगा और निशान भी नहीं पड़ेगा। नाज़रीन, अगर इसकी मिक़दार खुराक के मतलब आपको बताएं तो हर बंदा इसको खा सकता है, सेहतमंद भी और बीमार भी खा सकता है। लेकिन इसका जो तिब्बी नुक्ता नज़र से जो मिक़दार खुराक है वो ये है, 2 दाने से लेके 3 अदद तक, 3 दाने तक ये आप दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा खा सकते हैं। और इसको खाने का एक ख़ास तरीका ये है, ख़ास टाइम ये है कि 2 खानों के दरमियान में, सुबह और रात के 2 खाने के दरमियान में, जैसे दोपहर का टाइम होता है, इसको काला नमक डाल के खाएँ, तो इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा और सेहत भी आपकी बरकरार रहेगी। नाज़रीन, हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।